لندن میں برطانوی وزیراعظم کی رہائش گاہ کے باہر پی ٹی آئی کے کارکنوں نے احتجاج کیا۔ مظاہرین نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ برطانوی وزیراعظم کی رہائش گاہ کے باہر ہونے والے مظاہرے میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کارکنوں نے بانی پی ٹی آئی کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ زلفی بخاری اور دیگر قیادت بھی مظاہرے میں شامل ہوئی۔ اس دوران پی ٹی آئی میں اختلافات بھی کھل کر سامنے آئے۔ شہریار آفریدی کو نہ اسٹیج پر بلایا گیا، نہ ہی تقریر کرنے کا موقع ملا۔ شہریار آفریدی کچھ دیر بعد مظاہرے سے چلے گئے۔ کارکنوں کی جانب سے صحافیوں سے بھی بدتمیزی کی گئی، جس پر لندن کی صحافتی تنظیموں نے سخت احتجاج کیا۔ وائٹ ہاؤس پر حکمرانی کی جنگ، صدارتی امیدواروں کی ووٹرز کی توجہ اپنی جانب مبذول کروانے کی کوششیں عروج پر پہنچ گئیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا پینسلوینیا میں انتخابی ریلی سے خطاب، بولے میں آج تمام امریکیوں کے لیے امید کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ منگل کو آپ کے ووٹ سے میں مہنگائی کا خاتمہ کروں گا۔ کمالا ہیرس اب پالیسی آئیڈیاز پیش کر رہی ہیں، 4 سالوں میں ایسا کیوں نہیں کیا؟ جبکہ ڈیموکریٹک امیدوار کمالا ہیرس کا بھی مشیگن کے چرچ میں خطاب، کہا 5 نومبر کا وقت مشکل ہوگا، آئیے اپنے مستقبل کا کلب آپ لکھیں۔ ان 2 دنوں میں ہمارے پاس آنے والی نسلوں کے لیے قسمت کا فیصلہ کرنے کا موقع ہے۔ امریکی صدارتی انتخابات میں ایک روز باقی، سیاسی گہما گہمی عروج پر۔ کمالا ہیرس یا ڈونلڈ ٹرمپ کون آگے ہے؟ کس کی پوزیشن مضبوط ہے؟ جانتے ہیں نمائندہ دنیا نیوز محمد اشفاق سے، جو اس وقت امریکہ میں موجود ہیں۔ جی اشفاق، بتائے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، امریکی صدارتی الیکشن کا بڑا ٹاکرا کل ہونے جا رہا ہے اور پوری دنیا کی نظریں امریکہ کے صدارتی الیکشن پر ہیں۔ ریپبلکن کے ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب ہوں گے یا پھر کملا ہیرس جو کہ ڈیموکریٹ کی صدارتی امیدوار ہیں یہ کامیاب ہوں گی۔ یہاں پر بہت زیادہ جو سٹیٹ ہیں وہ کلیئر ہیں، یعنی اگر ہم کیلیفورنیا کی بات کریں تو وہاں سے بھاری مارجن سے کملا ہیرس کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ اسی طرح سے جو دیگر سٹیٹ ہیں وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ جو ماضی بتاتا ہے وہ تو یہی بتاتا ہے کہ یہاں سے ڈیموکریٹ کا ہی صدارتی امیدوار کامیاب ہوتا ہے۔ مجموعی طور پر 7 سوئنگ سٹیٹ ہیں جہاں پر جو بھی امیدوار جیتے گا وہ انتہائی کم مارجن سے جیتے گا اور وہی نتائج مرکزی نتائج کو تبدیل کریں گے، مرکزی نتائج پر حاوی ہوں گے اور پھر وہی نتائج دونوں میں سے کسی امیدوار کو کامیاب کروائے گا۔ 5 نومبر کو حتمی پولنگ ہوگی اور پھر پولنگ کے بعد شام کو نتائج کا اعلان بھی متوقع ہے۔ جی، امریکی صدارتی الیکشن میں جہاں دونوں امیدوار ایک دوسرے کے انتہائی قریب ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں ہی کامیابی ملے گی، مختلف سرویز اور ماضی کی روایات کو مد نظر رکھا جائے تو امریکہ کی 7 سوئنگ ریاستیں ہی اگلے امریکی صدر کا فیصلہ کریں گی۔ یہ ریاستیں کون سی ہیں اور ان میں گزشتہ 20 سال کے دوران کس امیدوار کو فتح حاصل ہوئی تھی؟ دیکھیے یہ رپورٹ۔ امریکی صدارتی انتخابات میں 7 سوئنگ ریاستیں اہم کردار ادا کرنے والی ہیں۔ ان ریاستوں میں نیواڈا، ایریزونا، وسکانسن، مشیگن، پینسلوینیا، شمالی کیرولینا اور جارجیا شامل ہیں۔ مجموعی طور پر 93 الیکٹورل ووٹ رکھنے والی یہ تمام ریاستیں وہ ہیں جنہوں نے گزشتہ 20 سال کے دوران ہونے والے 5 انتخابات میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ اگر ہم نیواڈا میں ہونے والے گزشتہ 5 صدارتی انتخابات پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ 2004 میں یہاں سے جارج واکر بش، 2008 میں یہاں سے باراک اوباما، 2012 میں یہاں سے باراک اوباما، 2016 میں یہاں سے ہیلری کلنٹن اور 2020 میں یہاں سے جو بائیڈن جیتے۔ یعنی گزشتہ 5 صدارتی انتخابات میں اس ریاست سے صرف ایک مرتبہ ہی ریپبلکنز کو فتح مل سکی ہے، باقی تمام الیکشن ڈیموکریٹ نے اپنے نام کیے۔ ایریزونا پر نظر ڈالیں تو گزشتہ 5 صدارتی انتخابات میں معلوم ہوتا ہے کہ 2004 میں یہاں سے جارج واکر بش، 2008 میں یہاں سے جان مکین، 2012 میں یہاں سے میٹ رومنی، 2016 میں یہاں سے ڈونلڈ ٹرمپ اور 2020 میں یہاں سے جو بائیڈن جیتے۔ یعنی یہ ایک ایسی ریاست ہے جو کبھی ریپبلکن تو کبھی ڈیموکریٹ کے ساتھ ہوتی ہے۔ جارجیا پر نظر ڈالیں تو گزشتہ 5 صدارتی انتخابات میں معلوم ہوتا ہے کہ 2004 میں یہاں سے جارج واکر بش، 2008 میں یہاں سے جان مکین، 2012 میں یہاں سے میٹ رومنی، 2016 میں یہاں سے ڈونلڈ ٹرمپ اور 2020 میں یہاں سے جو بائیڈن جیتے۔ اس ریاست میں گزشتہ 20 سال کے دوران صرف ایک مرتبہ ہی ڈیموکریٹ کو یہاں سے فتح
فتح حاصل ہو سکی ہے۔ شمالی کیرولینا پر نظر ڈالیں تو گزشتہ 5 صدارتی انتخابات میں معلوم ہوتا ہے کہ 2004 میں یہاں سے جارج واکر بش، 2008 میں یہاں سے باراک اوباما، 2012 میں یہاں سے مٹ رومنی، 2016 میں یہاں سے ڈونلڈ ٹرمپ اور 2020 میں یہاں سے ڈونلڈ ٹرمپ جیتے۔ یہ بھی ایک ایسی ریاست ہے جہاں پر ڈیموکریٹ کو گزشتہ 5 انتخابات کے دوران صرف ایک بار فتح حاصل ہو سکی ہے۔ وسکانسن پر نظر ڈالیں تو گزشتہ 5 صدارتی انتخابات میں معلوم ہوتا ہے کہ 2004 میں یہاں سے جان کیری، 2008 میں یہاں سے باراک اوباما، 2012 میں یہاں سے دوبارہ باراک اوباما، 2016 میں یہاں سے ڈونلڈ ٹرمپ اور 2020 میں یہاں سے جو بائیڈن جیتے۔ اس ریاست میں زیادہ تر ڈیموکریٹ کو فتح حاصل ہوئی ہے۔ صرف ایک مرتبہ 2016 میں ریپبلکن پارٹی یہاں سے کامیاب ہوئی۔ مشیگن میں 2004 کے صدارتی الیکشن میں رنر اپ رہنے والے صدارتی امیدوار جان کیری نے فتح حاصل کی۔ 2008 کے انتخابات میں باراک اوباما، 2012 میں یہاں سے باراک اوباما، 2016 میں یہاں سے ڈونلڈ ٹرمپ اور 2020 میں یہاں سے جو بائیڈن نے فتح حاصل کی۔ اس ریاست میں گزشتہ 5 میں سے 4 انتخابات ڈیموکریٹ اور ایک میں ریپبلکن نے فتح سمیٹی۔ پینسلوینیا میں 2004 کے صدارتی الیکشن میں رنر اپ رہنے والے صدارتی امیدوار جان کیری نے فتح حاصل کی۔ 2008 کے انتخابات میں باراک اوباما، 2012 میں یہاں سے باراک اوباما، 2016 میں یہاں سے ڈونلڈ ٹرمپ اور 2020 میں یہاں سے جو بائیڈن نے فتح حاصل کی۔ یہ بھی ایک ایسی ریاست ہے جہاں ڈیموکریٹ نے گزشتہ 5 میں سے 4 صدارتی انتخابات جیتے جبکہ ریپبلکن کو صرف ایک فتح مل سکی۔ 2024 کے الیکشن میں کس ریاست کا پلڑا کس طرف ہوگا اس کا فیصلہ تو امریکی ووٹرز ہی کریں گے، تاہم سوئنگ ریاستوں کے ووٹرز کو لبھانے کے لیے امریکی صدارتی امیدواروں نے خوب ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔